ایک سوال ابھی کیا گیا کہ آج کل کچھ پیغامات چل رہے ہیں کچھ علماء کی طرف سے کہ ٹوپی نہ پہنیں، ٹوپی کی جگہ عمامہ باندھنے کی عادت ڈالیں. تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ میں اس میں دو تین چیزیں آپ کو واضح کر دوں تو آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی. سنتیں جو ہوتی ہیں، سنن جو ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو سنتیں ہیں اور جس پہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین بھی عمل کرتے رہے، وہ دو طرح کی ہیں. فقہاء کرام نے اس کی دو کیٹیگریز بنائی ہیں. تمام فقہی کتب میں، فتاوی شامی کے اندر، در مختار کے اندر، ہدایہ میں، مختلف جو مشہور کتابیں ہیں فقہ کی جس سے استدلال کیا جاتا ہے فتاوی جات کے اندر، ان کے اندر یہ دو قسم کے ڈویژن کیا گیا ہے سنتوں کا، سنن کا. پہلی ہے سنن ہدا. یہ وہ ہیں جو کہ عبادات سے متعلق ہیں، مطلب کہ نماز سے، روزے سے، وضو سے، یہ متعلق حج سے متعلق جو احکامات ہیں، جو خیرات صدقات کے متعلق احکامات ہیں، جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے مالی ہو، چاہے وہ قولی ہو. جو عبادات ہیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، اس کو سنن ہدا کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو کیٹیگری ہے اس کو کہتے ہیں سنن زوائد کہا جاتا ہے، یا سنن عادیہ بھی جس کو کہتے ہیں. یہ دو کیٹیگری ہیں. سنن ہدا میں جو چھوڑنے کے اوپر مختلف وعیدیں ہیں، گناہ ہیں، بعض میں ناجائز ہے، اس میں بعض میں اس کو بالکل نہیں چھوڑا جاتا تھا، کہیں پہ گنجائش ملتی ہے، کہیں پہ گنجائش نہیں ملتی. دیکھیے سنن زوائد یا سنن عادیہ جو کہلاتی ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ کس سے متعلق ہیں؟ وہ حضور علیہ السلام کی عادات سے متعلق ہے جو معاشرے میں اور زندگی گزارنے کے لیے تھیں. مثال کے طور کے اوپر کپڑے پہننا، مثال کے طور کے اوپر سر کو ڈھانپنے سے متعلق، سر کو کھولنے سے متعلق، سواری کا جو مسئلہ ہے، سواری کے اوپر سوار ہونا، جہاد میں تلوار وغیرہ کا استعمال کرنا، اور یہ مختلف چیزیں جو زندگی کی عادات سے متعلق ہیں، عبادات سے جن کا تعلق نہیں ہے، وہ سنن زوائد کہلاتی ہیں یا سنن عادیہ کہلاتی ہیں. اس کا حکم جو ہے تمام کتب میں یہی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے. مستحب کا عمل یا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہے، اگر کوئی شخص مستحب پہ عمل کرتا ہے تو ثواب پائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر اس پہ عمل نہیں کرتا ہے اور کوئی تحقیر کی بھی اس کی نیت نہیں ہے کہ سنت کی تحقیر کرنا چاہتا ہو، تو اس پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہوتا. تو یہ جو سوال آج کل پھیلایا جا رہا ہے کہ ٹوپی نہ پہنیں، ٹوپی پہننا ختم کریں اور عمامہ شریف باندھیں، تو اس سلسلے میں یہ چیز یاد رکھی جائے کہ چاہے ٹوپی پہننا ہو یا ٹوپی کی جگہ عمامہ شریف پہننا ہو، یہ دونوں سنن زوائد میں سے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ کوئی ٹوپی نہیں پہنتا وہ بھی سنن زوائد کے اندر سے آ جاتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے بھی اور متعدد صحابہ کرام سے بھی بعض اوقات جو عام حالات زندگی ہیں اس کے اندر ننگے سر رہنا بھی ثابت ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سنن زوائد کے اندر سے ایک مسئلہ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سنن زوائد کا جو حکم ہے وہ مستحب کا حکم ہوتا ہے، اور مستحب کے آگے جب تک کوئی نہیں آ جائے، یعنی کہ نہیں کا حکم قرآن یا حدیث نہیں دیتی، تو اس وقت تک وہ اس پہ مکروہ ہونے کا حکم بھی نافذ نہیں ہوتا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی چیز مستحب ہے اور کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کو بلا وجہ جب تک کہ نہیں اس کے منع کی کوئی ہمیں دلیل نہ ہو، اس کو ہم مکروہ کے حکم میں بھی نہیں لے جا سکتے. اس کے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 اس کی صفحہ نمبر 631 کے اوپر ایک سوال ہے، سب مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 828. سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں، اگر مقتدی عمامہ باندھے ہوں اور امام فقط ٹوپی پہنے تو مکروہ ہوگی یا نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ نماز امامہ کے ساتھ نماز بے امامہ سے افضل ہے، کہ وہ اسباب تجمل ہے ہی، اور یہاں تجمل محبوب اور مقام ادب کے مناسب، اس لیے تلاوت قرآن کے وقت تعمم مندوب ہوا، یعنی کہ تلاوت قرآن کے وقت جو تعمم ہے وہ مستحب ہے. مندوب کہتے ہیں مستحب کو، کما فی فتاوی قاضی خان، جیسے کہ فتاوی قاضی خان کے اندر مذکور ہے. اور نماز میں گویا دربار عظیم الشان حضرت ملک السماوات والارض جل جلالہ کی حاضری ہے. رعایت آداب بنسبت تلاوت کے اہم، اور امام
کہ سردار متاع قوم ہے، اس کے ساتھ احق ہے، لہذا نظافت ثوب و پاکیزگی لباس وجوہ تقدیم استحقاق امامت سے قرار پائی، کما فی در المختار، جیسا کہ در المختار میں ہے۔ اب یہاں پہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ مگر بائیں ای ہما صورت مستفسرہ کہ صرف ترک اولا، یعنی کہ امامہ پہننا کے مقابلے میں، ٹوپی کے مقابلے میں امامہ پہننا ایک اولا تھا، تو امام نے ترک اولا کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ بائیں ہما صورت مستفسرہ میں صرف ترک اولا ہوا، یعنی کہ امام نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور مقتدی نے امامہ پہنا ہوا ہے، تو اس سے کراہت لازم نہیں آتی، کہ اس سے کراہت لازم، ترک اولا سے کراہت لازم نہیں آتی، تا وقت یہ کہ اس کا ثبوت کسی خاص دلیل شرعی سے نہ ہو، ورنہ نماز چاشت و اشراق وغیرہ ہما ہر مستحب کا ترک مکروہ ٹھہرے گا، اور یہ صحیح نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا واضح فرما دیا کہ یہ مکروہ اس وقت ہوگا مستحب کو ترک کرنا جبکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اب یہ کہ ترغیب دینا کہ صرف امامہ شریف پہنا جائے اور ٹوپی نہ پہنی جائے، تو میرے نزدیک جو میری تحقیق ہے، جو علماء مفسرین محققین فرماتے ہیں کہ چاہے ٹوپی ہو، چاہے وہ امامہ شریف ہو، یہ سب رسول اللہ کی سنتیں ہیں اور صحابہ کرام کی سنتیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، یہ اکثر صلی اللہ علیہ وسلم سے عام روٹین کے اندر عام حالت میں امامہ پہننا کافی ثابت ہے، اور کالے رنگ کا امامہ آپ سے پہننا بہت زیادہ ثابت ہے، اور مختلف رنگوں کے بھی کہیں کہیں روایت آئی ہیں، لیکن کالا امامہ شریف پہننا آپ سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی کافی ثابت ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ٹوپی پہننا بھی ثابت ہے، اور ٹوپی اتار کے رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص ٹوپی پہنتا ہے تو اس پہ یہ لان تانی کی جائے گی تو سنت کے خلاف کر رہے ہو، تم یہ ٹوپی اتارو اور امامہ پہنو۔ تو اگر کوئی امامہ پہنتا ہے تو اس کے اوپر اس کی بھی مدح کی جائے گی کہ وہ امامہ شریف پہن رہا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے ٹوپی نہیں پہن رہا، عام حالات زندگی کے اندر میں بات کر رہا ہوں، عام حالات زندگی جو ہوتی ہے اس کی، نہیں تو اس کو بھی کسی گناہ کی طرف نہیں اس پہ تہمت باندھی جائے گی، نہ ہی اس کو کہا جائے گا تم گناہ گار ہو، تم نے غلط کام کیا ہے، کیونکہ سنن زوائد میں سے ہے، اس نے سنن زوائد کو چھوڑا ہے، تو اس کے اوپر کوئی ناجائز و گناہ والا کام اس نے نہیں کیا۔ ہاں، نماز کے اندر ضرور ٹوپی پہننا یا امامہ شریف پہننا اس کی افضلیت ہے کہ اولا اور مستحب ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کسی نے سر ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام سے بغیر سر ڈھانپے ہوئے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اس سب میں آپ کے سامنے حدیث روایت پیش کروں گا، پہلے تو میں سامنے پیش کر دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کالا امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ابو داؤد اور امام ترمذی سے بھی اس نے حدیث کو روایت کیا، امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، حالانکہ آپ نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا۔ پھر دوسری حدیث شریف ہے جس کے امام ترمذی، امام نسائی نے بھی روایت کیا، اور امام نسائی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جعفر بن عمر بن امیہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے اب بھی وہ منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ امامہ باندھے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے اس کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔ تو یہاں سے بھی دونوں جگہ سے کالا امامہ باندھنا ثابت ہے، اور اس میں امامہ باندھنا چاہیے۔ امامہ باندھنا بھی اکثر روایت میں آتا ہے، اور سری طور کے اوپر جب ممبر پہ بیٹھا ہوا دیکھا، جو حدیث میں نے آپ نے پیش کی، یقیناً جب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے تو آپ نے نماز بھی امامہ شریف پہن کے ہی آپ نے ادا کرائی ہوگی، لیکن ایسی کوئی صلاحات کے ساتھ، بالکل صلاحات کے ساتھ کہ سلم نے باقاعدہ امامہ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ صلاحات کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن اس سے دلائل مختلف حدیث سے نکلتے ہیں کہ جس سے آپ نے امامہ شریف پہن کے نماز پڑھائی ہوگی۔ اب جو ہے کہ جو مسئلہ کے اصل مسئلہ کی طرف میں آتا ہوں کہ کیا ٹوپی پہننا صحابہ سے اور سنت ثابت نہیں ہے؟
کیا ان کی سنت نہیں ہے؟ تو میں آپ کو اب وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں حضرت اسماعیل بن بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 حدیث شریف ہے، ابو اسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی کو رکھا اور اونچا کیا. کیا کہتے ہیں؟ ابو اسحاق نے اپنی ٹوپی کو رکھا اور اونچا کیا نماز کے. اس کا مطلب ہے وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھا رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امام ترمذی حدیث کو لائیں، جامع ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 265 کے اندر ہے اس کا حوالہ. اس کے علاوہ دوسری احادیث کتاب کے اندر بھی یہ موجود ہے. فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا، اس دن انہوں نے ایک اون کی چادر اور اون کا جبہ، اون کی ٹوپی اور اون کی شلوار پہنی ہوئی تھی اور دراز گوشت کی کھال کی 2 جوتیاں پہنی ہوئی تھیں. ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ ٹوپی پہننا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت عمر بن خطاب، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء 4 قسم کے ہیں. ایک وہ جس کا ایمان مضبوط ہو، وہ دشمن سے مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے حتیٰ کہ شہید ہو جائے. یہی وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھیں گے. یہی وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھیں گے. اور آپ نے سر اٹھایا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں رسول اللہ نے سر اٹھایا. رسول اللہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ نے سر اٹھایا حتیٰ کہ آپ کی ٹوپی گر گئی. راوی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی مراد ہے یا حضرت عمر کی. تو اسی حدیث میں جو اضافہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گر گئی یہ حضرت عمر کی. جبکہ اسی حدیث کو امام بخاری نے پھر دوبارہ امام بخاری نے بھی کیا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں، حسن بصری کہتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے لوگ یعنی صحابہ اور تابعین امامہ اور ٹوپی پر سجدہ کرتے تھے، یعنی پیشانی امامے کے بل اور ٹوپی سے ڈکی ہوتی تھی تو اور ان کی ہاتھ آستینوں کی ہوتے تھے. تو یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ گرمی کی وجہ سے لوگ یعنی صحابہ کرام اور تابعین امامہ اور ٹوپی کے بل کے اوپر بھی سجدہ کیا کرتے تھے. یہاں پہ بھی صحابہ کرام سے ٹوپی کا پہننا ثابت ہو رہا ہے. حضرت ابو داؤد شریف کی روایت ہے، امام داؤد سنن ابی داؤد کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 100 کے اندر بیان فرماتے ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا شریک نے ہمیں ایک جنازے کے بعد نماز عصر پڑھائی اور ٹوپی اپنے سامنے رکھ دی. تو یہاں پہ دیکھیں ثابت ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی ٹوپی کے ساتھ، اس کے بعد نماز کے بعد آپ نے ٹوپی اتار کر رکھ دی. یعنی کہ عام حالات میں وہ ٹوپی کو اتارے بغیر بھی رہتے تھے. تو اس کے اندر یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. تو اس میں کوئی اگر ایسا رہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ کا یا ناجائز ہونے کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ کہہ جائے کہ ننگے سر بھی نہ رہو. اور ویسے بہتر ہے کہ زیادہ تو جو ثابت ہے رسول اللہ سے اور صحابہ کرام سے کہ وہ سر ڈھانپ کے رکھتے تھے، چاہے وہ ٹوپی ہو، چاہے امامہ شریف ہو یا رومال ہو. اور زیادہ تر آپ کا ٹائم ایسے ہی گزرتا تھا، لیکن آپ سے ٹوپی نہ پہننا بھی ثابت ہے. تو یہ اس لیے اس پہ کوئی لان تان کرنے کی ضرورت والی بات نہیں ہے. خالی یہ کہنا ہے کہ صرف امامہ شریف پہنا جائے اور ٹوپی نہ پہنا جائے. ٹوپی بھی سنت ہے صحابہ کرام کی، حضور علیہ السلام کی، اور امامہ شریف حضور علیہ السلام کی سنت ہے اور صحابہ کرام اور تابعین کی سنت ہے. اس کے بعد ٹوپی اتار کے رکھ دینا اور بغیر ٹوپی کے یا بغیر سر ڈھانپے رہنا، اگر کوئی رہتا ہے تو اس کی سے بھی ثابت یہاں سے ہو گیا. حضرت حافظ الحسمی بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے. اس حدیث کو طبرانی نے بھی روایت کیا اور دوسرے امام ابن حبان نے بھی اس کی توثیق کی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
مجمع زوائد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے. اس کے علاوہ امام ابن شیبہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین حضرت زید العابدین کو سفید مصری ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا. ابن حشام المصنف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر کو ایک چھجے والی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا، اور وہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اس کا سایہ کر لیتے تھے. تو یہاں صحابہ کرام سے بھی ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے. اور المصنف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یزید کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نجفی کو لومڑی یا مور کی کھال کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا. المصنف کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے. حلج بیان کرتے ہیں کہ میں نے ضحاک کو لومڑی کی کھال کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا. اس کے علاوہ بہت بے تحاشا حدیث ہیں. میں ایک جامع حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. علامہ علی متقی ہندی ابن اساکر اور ریانی کے حوالوں سے بیان کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے اور امامے کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے تھے. امامے کے بغیر ٹوپی کے اور امامہ بغیر ٹوپی کے بھی پہنتے تھے. آپ جملی ٹوپی پہنتے تھے اور جنگ میں کانوں والی ٹوپی پہنتے تھے، اور بعض اوقات اپنی ٹوپی اتار کر اس کو سترا بنا کر نماز پڑھتے تھے. یہاں سے بھی وسلم کا ٹوپی اتار کے نماز پڑھنا ثابت ہو رہا ہے، اور ٹوپی اتار کے رکھنا بھی ثابت ہو رہا ہے. امامہ شریف پہننا اور ٹوپی پہننا بھی ثابت یہاں سے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ حافظ العراقی فی شرح ترمذی میں بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹوپیوں سے متعلق سب سے عمدہ سند کی حدیث یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کانوں والی ٹوپی پہنتے تھے، اور حضر میں یعنی کہ بغیر سفر میں شامی ٹوپی پہنا کرتے تھے. ملا نظام الدین حنفی اور علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ ٹوپی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ٹوپی پہنتے تھے. علامہ کروری نے وجیز میں اسی طرح لکھا ہے. تو یہ اس کے علاوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹوپی کے ساتھ اور کبھی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے تھے، اور کبھی بغیر امامے کے ٹوپی پہنتے تھے. تمام مستند کتابوں کی احادیث اور روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کر دوں جو کہ میں اب کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ سے بھی واضح طور کے اوپر ثابت ہے کہ آپ نے بغیر ٹوپی کے بغیر سر ڈھانپے ہوئے نماز پڑھی ہے. تو اس کے متعلق جو ہے آپ کو میں کچھ پیش کر دیتا ہوں. اس کے بارے میں دو احادیث کریمہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف جو ہے بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں. اور جو دوسری روایت ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، فرماتے ہیں عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے گھر میں ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا. آپ نے اس کے دونوں طرفین یعنی اپنے دونوں کندھوں پر چادر کے سرے رکھے ہوئے تھے. ان دونوں حدیثوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے نماز نہ پڑھو کہ کندھے ننگے ہوں. اگر ٹوپی پہننا لازمی اور ضروری چیز ہوتی نماز کے اندر بھی تو یہاں پہ ذکر ہوتا ہے، یہاں پہ ذکر نہیں فرمایا ٹوپی کا. دوسرا پھر خود رسول اللہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک چادر پورے جسم میں لپیٹے ہوئے تھے، اور جو کہ آپ نے یہاں پہ جو راوی نے یہاں پہ کوئی ذکر نہیں فرمایا کہ ٹوپی آپ پہنے ہوئے تھے. آپ فرمایا کہ ایک چادر میں اپنے آپ کو پورا جسم میں لپیٹ کے آپ جو کندھوں پہ آپ نے ڈال کے رکھی ہوئی تھی، کندھے ڈھانپے ہوئے تھے،
تو آپ نے وہ نماز ادا کی. تو یہاں سے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے کہ نماز افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ سر ڈھانپ کے پڑھی جائے، چاہے وہ ٹوپی سے ہو چاہے وہ امامے سے ہو. یہ کہنا ہے کہ ٹوپی پہننا ختم کر دی جائے پھر امامہ شریف پہنا جائے، یہ خلاف شرع ہوگا اور خلاف سنت ہوگا. یہ صحابہ کرام کی رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہوگا کہ کسی ایک چیز کے اوپر جمع جائے. رسول اللہ کی سنتیں وہی اپنانی چاہیے جو چیزیں انہوں نے اپنائی، ٹوپی بھی اپنائی اور امامہ شریف بھی اپنایا. تو دونوں پہ عمل کریں اور سنت کی وجہ سے کریں تو ثواب بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.